گزشتہ دنوں مولانا کے متنازع بیان پر بہت تجزیے تبصرے ہو چکے ہیں، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا یار، یہ ہم عجیب قسم کے لوگ ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے تو بات ہی کوئی نہیں تھی. اور یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ جو دہشت گردی اور فلانا، نواز شریف کیا نہیں کہتا رہا، ان کی صاحبزادی کیا نہیں کہتی رہیں، سارے ہی کہتے رہیں اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے وقت پہ. یہ ٹائپ ہے ان کا. جنرل باجوہ ان کا نام لے لے کہ یہ کیا کیا نہیں بولتے رہے. اور شہداء کے بارے میں یہ کنفیوز کرنا نہیں، رش آف بلڈ مجمع دیکھ کے پاگل ہوئے. اور سیاستدان کا کیا ہے؟ یہ تو لفظوں کی لوڈو کے کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ بولتے رہتے ہیں. اس بیان پہ بجائے اس کے کہ یہ مٹی ڈالتے، پانی ڈالتے، انہوں نے اس پہ تیل چھڑکنا شروع کر دیا. I don't want to talk about it. دیکھو بات سنو، پیشے سارے مقدس ہیں، یہ اس لیے زیادہ اور پوری دنیا میں. مارٹرڈم کیا ہے؟ شہادت کا تصور صرف ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، یہ کسی نہ کسی رنگ میں ہر قوم میں ہر عہد میں موجود رہا ہے، جو جان دیتے ہیں. اور this is not the only profession جو مقدس ہے. استاد اگر ہو تو سبحان اللہ. الیگزینڈر دی گریٹ کا، سکندر اعظم کا ایک جملہ سنو. اس نے کہا تھا میرا باپ مجھے آسمانوں سے زمین پہ لایا، میرا استاد زمینوں سے اٹھا کے مجھے آسمانوں تک لے گیا. یہ استاد کا مرتبہ. منصب اگر منصف ہو، حرام نہ کھاندہ ہوئے، بکاؤ نہ ہو، ڈرو نہ ہو، اس سے بڑا ہے. تو شہداء کے بارے میں بات کرنا وہ تو سمجھ میں نہیں آتی. کو کرے بھی تو میں نہیں مانتا. ہاں دی بات. ہمارا سیاستدان جو ہے، یہ دیکھو بات سنو، تنخواہ کی بات کرتے ہو تو 380 ارکان یا پتہ نہیں کتنے ہیں، ساری اسمبلیاں پنجاب پنجوب یہ وہ ادھر ادھر کی لگا لو، سینٹ بھی لگا لو. یہ جو پھاڑتے ہیں وہاں بیٹھ کے مراعات اور تنخواہیں وغیرہ، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ تو اہم ہی چھوڑو، مجھے بھی ادھر گھسیٹ لیا آپ نے. اس بات کو اگنور کر دے. ویل لیفٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ کرنا چاہیے تھا. آپ نے اور ہوا دے دی. یعنی میرے جیسا بندہ جو اس طرح کی بات سننے کا روادار نہیں ہے، اس نے بھی بعد میں سنا. ریئیکشن کے نتیجے میں مجھے باقاعدہ میں نے اخلاق کو کہا کہ بیٹا یہ کٹ کے دکھا میں نے کی کیا ہے. مولانا نے اینٹ سے اینٹ، جب وہ زرداری صاحب نے فرمایا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو میں اس وقت بھی کالم میں لکھا یا کسی پروگرام میں کہا، مجھے یاد نہیں، میں نے کہا نہیں، اینٹ سے اینٹ نہیں بجایا کرتے، اینٹ پہ اینٹ رکھا کرتے ہیں. لیکن یہ سیاستدان ہانک دیتے ہیں، جو ان کے منہ میں آیا دماغ میں آیا. اس لیے اٹس ناٹ امپورٹنٹ. آئی ایم شیور ہی ڈزنٹ مین اینی تھنگ. سائڈ ویلی میں تو جانتا بھی نہیں اس بندے کو. اور خاص طور پہ دو تین کمیونٹیز ہیں جن کے بارے میں میری رائے اپنی ہے بس. لیکن فضول بات، ہر ایک نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. اور جس نے نہیں بھی سنا تھا یا جس کو دلچسپی نہیں بھی تھی، وہ بھی گھس گیا. اب مجھے بھی گھسیٹ رہا بیچ میں. نو، اٹس ناٹ امپورٹنٹ. یہ ٹریڈیشن ہے ہماری. ٹھیک ہے. قائد نے نہیں کہا تھا زیارت میں کہ میرا حال دیکھنے نہیں آئے، یہ دیکھنے آئے میرے کتنے سانس باقی. یہ تو ہماری اوقات ہے. چلیں. اخباری رپورٹ کے مطابق، یورپی یونین رپورٹ کے مطابق جی ایس پی پلس مراد پر پاکستان کی کئی شعبوں میں کارکردگی بہتری کی بجائے تنزلی کا شکار. صورتحال خراب، مثبت تبدیلیاں انتہائی محدود. یورپی یونین نے 27 بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد کا معائنہ کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان کو اپنی جی ایس پی پلس پر عمل درآمد میں مسائل کا سامنا، جبکہ متعدد شعبوں میں تنزلی بھی دیکھی گئی ہے. میں حیران ہوں، ویسے آپ کو یورپی یونین کی رپورٹ چاہیے تھی، نظر نہیں آ رہا. یہ سڑکوں پہ موجود ہے، یہ بھوکے ننگے. یہ میں ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس پہ جرمانے یا پتہ نہیں قید بڑھا دی جائے گی بیکاریوں پہ. کتنے ہولے حکمران ہیں ہمارے. وہ وجوہات ختم کرو، چوروں کے پیچھے مت بھاگو، چوراں دی منہ پڑو. بیکاریوں پہ اب جرمانے زیادہ ہوں گے یا پتہ نہیں قید زیادہ ہوگی. بڑا اسٹوپڈ آئیڈیا. اس کی کوئی نہیں بھیک مانگنا چاہتا.
ہمارے حکمرانوں کے علاوہ، کیونکہ وہ لمبے کھاتے نہیں. اچھا، یہ جو آپ کا ہے کہ جی وہ یورپی یونین کی رپورٹ کا مطلب یہ ہو گیا، میں نے پڑھا ہے بربادی اور کیا ہے، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے، عروج بھی آئے تو کمال میں ہوتا ہے، زوال بھی آئے تو کمال میں ہوتا ہے. تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس دلدل سے نکل آئے. مجھے لگتا نہیں ہے، بات سنو، ڈھیٹ یہ اتنے ہیں اشاریے گھڑنے میں، جھوٹ بولنے میں، بے وقوف بنانے میں. او بھائی عقل کرو، حالات درست ہوں تو آپ کو چوں نہیں کرنا پڑتا. اگر سکھ ہے، سکون ہے، مہنگائی نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے، تو گھر بیٹھے ہر ایک کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا منافق، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ کب تک چلے گا یہ دیکھنا ہے. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ 4 سال پہلے سینٹ چلانے کا خرچہ 5 ارب تھا، اس بجٹ میں 10 ارب ہو گیا. قومی اسمبلی کا خرچہ 8 ارب جبکہ اب 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ایم این ایس کی تنخواہ 1,88,000 سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی گئی ہے. ویسے ڈاکٹر فاروق سلیم ایک قابل آدمی ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو پریشانی کس بات کی ہے. یہ جس کام کے لیے آتے ہیں وہ کر رہے ہیں. فاروق سلیم صاحب، آئی ایڈمائر ہم، آئی ڈونٹ نو ہم ایٹ آل، لیکن وہ ایک سنجیدہ آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے. مجھے ان کی حیرت پہ حیرت ہو رہی ہے، مجھے ان کے رونے پہ رونا آ رہا ہے. وہ بھائی ڈاکٹر صاحب جس کام لیے آندے نے وہی کر رہے ہیں، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے. اسی لیے پاکستان ماشاءاللہ یہاں پہنچا ہے. عوام کا بدحال سے بدحال تر اور پھر بدحال ترین کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ان کی پرفارمنس ہے. اندازہ لگاؤ، ویسے تنخواہ 1 لاکھ، ہاں چونکہ وہ انفلیشن ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے، کرنسی جو ڈی ویلیو ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو، اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہ اوتھے کہندے پتہ نہیں کتنے ہزار جس کے پاس ہوں وہ غریب نہیں ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے. لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب کی حیرت پہ حیرت ہے. نارمل ہے یہ، اسی لیے یہ ملک یہاں پہنچا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، حضور کا ایک قول ہے، ان کا ہر قول ہی، اور یہ تو چند باتیں ان کی سمجھ لیں تو پورا عالم اسلام ہی اسی طرح بیچارہ ایمی آلسو رینٹ ٹائپ ہی ہے، اس کی اوقات تو ہے کوئی نہیں. ان کا ایک قول سنو کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لو بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں یعنی روٹی سے بھی محروم ہو گئے. پاکستان اس کا جیتا جاگتا ماشاءاللہ ثبوت ہے. چلیں حضرت صاحب، روٹی کی بات کی، روٹی کی خبر شامل کر لیتے ہیں. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹے اور گندم کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث روٹی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. نان بائی ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر آفتاب گل نے کہا ہے کہ گندم کی قیمت 4500 روپے فی من تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2000 روپے سے تجاوز کر گیا ہے. ایل پی جی 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے. ایسے حالات میں سرکاری نرخ پر روٹی فروخت ممکن نہیں، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 25 روپے کی روٹی 35 روپے میں نان فروخت ہو رہا ہے.